تم نے اسے پہلے بھی محسوس کیا ہے، غم کا ایک حصہ، اچانک جدائی، کوئی یاد جو بغیر اطلاع کے واپس آ جائے، اور پھر اس سے پہلے کہ تم اپنے احساس کو الفاظ دے سکو، تمہارا سینہ بھاری ہونے لگتا ہے، سانس ہلکی پڑ جاتی ہے، دل کی دھڑکن بدل جاتی ہے۔ تم نے فیصلہ نہیں کیا تھا کہ تم ایسا محسوس کرو گے، تم نے کوئی بٹن نہیں دبایا، تم نے اپنے سینے کے مسلز کو سکڑنے کا حکم نہیں دیا، یہ بس ہو گیا، ایک احساس جسمانی حقیقت بن گیا، ایک نظر نہ آنے والا ایموشن تمہارے جسم پر خود کو لکھ گیا۔ کیسے؟ یہ سوال جتنا سادہ لگتا ہے اتنا ہی گہرا ہے۔ یہ سوال اس حد پر بیٹھا ہے جہاں سائنس کا علم ختم ہونے لگتا ہے اور جہاں راز شروع ہوتے ہیں۔ آج ہم اسی سوال کا پیچھا کریں گے، گہرائی تک، نیورون کے اندر تک، جانور کے اندر تک، انسان کے اندر تک، روح کے اندر تک، اور اس راز تک جو شاید کبھی مکمل طور پر حل نہ ہو سکے۔ آئیے اب سائنس سے آغاز کرتے ہیں، کیونکہ سائنس خود بھی حیرت انگیز ہے۔ جب تم ایموشنل پین محسوس کرتے ہو، جب غم یا اداسی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے، تو تمہارا دماغ صرف ایک خیال کو رجسٹر نہیں کرتا، وہ عمل کرتا ہے، وہ سگنلز بھیجتا ہے، حقیقی الیکٹریکل سگنلز، جو تقریباً 86 بلینز نیورونز کے جال سے گزرتے ہوئے جسم کے اندر سفر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دماغ کے اندر موجود ایک حصہ جسے ایمگڈلا کہتے ہیں، خطرے کا الارم بجاتا ہے۔ یہ انتظار نہیں کرتا کہ تم سوچو کہ تمہیں غمگین ہونا چاہیے یا نہیں، یہ خود فیصلہ کرتا ہے اور فوراً اس نروس سسٹم کو سگنل بھیج دیتا ہے جو تمہارے جسم کو تمہاری اجازت کے بغیر کنٹرول کرتا ہے۔ پھر ایک نرو کے ذریعے، جسے ویگس نرو کہتے ہیں، جو برین اسٹیم سے شروع ہو کر سینے اور جسم کے اندرونی اعضاء تک جاتی ہے، ایک سگنل سفر کرتا ہے، اور اس راستے میں مسلز سخت ہونے لگتے ہیں، یعنی پھیپھڑوں کے نیچے موجود مسلز، ڈائفرام سکڑنے لگتا ہے، پسلیوں کے درمیان موجود مسلز سخت ہو جاتے ہیں، دل اپنی رفتار بدل لیتا ہے۔ یہ کوئی علامت نہیں، یہ کوئی شاعری نہیں، یہ حقیقت ہے۔ تمہارا جسم خود کو ایسے تیار کر رہا ہوتا ہے جیسے اسے جسمانی چوٹ لگنے والی ہو، کیونکہ تمہارے نروس سسٹم کے لیے جذباتی درد اور جسمانی درد مکمل طور پر الگ چیزیں نہیں ہیں۔ برین امیجنگ سٹڈیز نے دکھایا ہے کہ جذباتی درد اور جسمانی درد دماغ کے ایک ہی حصے کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں، یعنی تمہارا جسم ٹوٹے ہوئے دل اور ٹوٹی ہوئی ہڈی میں مکمل فرق محسوس نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ ایک میڈیکل کنڈیشن بھی موجود ہے جسے بروکن ہارٹ سنڈروم کہا جاتا ہے۔ یہ دل کے مسلز کی شکل کو وقتی طور پر بدل سکتا ہے۔ کسی اپنے کو کھونے کا غم واقعی تمہارے دل کی ساخت کو جسمانی طور پر متاثر کر سکتا ہے۔ تو تمہارے سینے کی یہ گھٹن حقیقی ہے، یہ ڈاکیومنٹڈ ہے، اسے میجر کیا جا سکتا ہے، اسے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے۔
اسے محسوس ہونے دو، اور پھر بھی جیسے ہی ہم اسے سمجھتے ہیں ایک اور گہرا سوال سامنے آ جاتا ہے۔ ایک دروازے کے پیچھے دوسرا دروازہ۔ ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ سینے کی یہ گھٹن کیسے پیدا ہوتی ہے، لیکن ہم اب بھی یہ نہیں سمجھ سکے کہ آخر وہ کوئی کون ہے جو اس درد کو محسوس کر رہا ہے۔ ایک نیورون صرف ایک سیل ہے، 86 بلین سیلز میں سے ایک۔ اس کا ایک جسم ہوتا ہے اور لمبی باریک شاخیں جو ہر سمت پھیلی ہوتی ہیں، بالکل سردیوں میں کھڑے ایک درخت کی طرح جس کے پتے گر چکے ہوں۔ اس کا کام حیرت انگیز حد تک سادہ ہے۔ ایک الیکٹریکل سگنل وصول کرو اور اسے اگلے نیورون تک پہنچا دو، بس۔ ایک نیورون کے اندر پروٹین ہے، پانی ہے، کاربن ہے، الیکٹریکل چارج ہے اور اپنے کیمیکلز ہیں جنہیں نیورو ٹرانسمیٹرز کہا جاتا ہے، جو ایک نیورون اور دوسرے نیورون کے درمیان موجود ننھے سے خلا کو پار کرتے ہیں۔ اس خلا کو سائنپس کہتے ہیں، اور پھر اگلا سیل ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، یعنی بجلی ایک خلیے سے دوسرے سیل تک سفر کر رہی ہے، بالکل ایسے جیسے لوگ ایک قطار میں کھڑے ہو کر اگلے شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھ رہے ہوں۔ اور اب یہاں وہ سوال آتا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز خود کچھ محسوس نہیں کرتی، نہ پروٹین، نہ پانی، نہ کاربن ایٹم، نہ الیکٹریکل چارج۔ ایک تار میں سفر کرتی ہوئی بجلی کبھی غم محسوس نہیں کرتی، لیکن جب یہی چیزیں ایک خاص ترتیب میں ایک زندہ انسان کے اندر جمع ہوتی ہیں تو اچانک احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ غم، خوشی، ٹھنڈے پانی کا ذائقہ، کسی اپنے کی کمی، یاد، محبت۔ آخر کیسے؟ آخر بایولوجیکل میٹر میں سفر کرتی ہوئی بجلی احساس میں کیسے بدل جاتی ہے؟ کسی جسمانی چیز سے تجربہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب سائنس کے پاس اب تک نہیں۔ اسی کو دی ہارڈ پرابلم آف کانشیسنیس کہا جاتا ہے۔ فلاسفر ڈیوڈ چالمرز نے اس مسئلے کو ایک واضح نام دیا۔ انہوں نے کہا، ہم یہ تو سمجھ سکتے ہیں کہ دماغ انفارمیشن کو کیسے پروسیس کرتا ہے۔ ہم یہ میپ کر سکتے ہیں کہ جب تم سرخ رنگ دیکھتے ہو، جب تم خوف محسوس کرتے ہو، جب تم اپنی ماں کا چہرہ یاد کرتے ہو، تو دماغ کون سے حصے ایکٹیویٹ کرتا ہے۔ لیکن پروسیسنگ کو سمجھ لینا تجربے کو سمجھ لینے کے برابر نہیں۔ آخر کیوں اس پورے عمل کے اندر ایک اندرونی دنیا موجود ہے؟ آخر کیوں صحیح نیورونز کے ایکٹیویٹ ہونے پر صرف بیہیویئر پیدا نہیں ہوتا بلکہ احساس بھی پیدا ہوتا ہے؟ آخر کیوں ایک تم موجود ہو جو اس سب سے باخبر ہو؟ اور پھر ایک اور مسئلہ سامنے آتا ہے، اتنا ہی گہرا، اسے کہتے ہیں بائنڈنگ پرابلم۔ جب تم غم میں بیٹھے ہوئے ہو تو تمہارے سینے کی گھٹن دماغ کے ایک حصے میں پروسیس ہو رہی ہوتی ہے، غم کی وجہ سے بننے والی یاد کسی اور حصے میں، کھڑکی کے باہر بارش کی آواز کسی اور حصے میں، اور جسم کا احساس کسی اور حصے میں۔ یہ سب الگ الگ پروسیسز ہیں، الگ الگ جگہوں پر ہو رہے ہیں، اور پھر بھی تم انہیں ایک ہی تجربے کے طور پر محسوس کرتے ہو۔ ایک لمحہ، ایک شعور، ایک میں۔ دماغ میں کوئی ایسی جگہ موجود نہیں جہاں یہ سب چیزیں جمع کی جا رہی ہوں، کوئی سینٹرل کمرہ نہیں جہاں مکمل تجربہ اسمبل ہو رہا ہو، اور پھر بھی یہ سب ایک ہے،
تم ایک ہو، تمہارا شعور ایک ہے، کانشیسنس ایک ہے۔ کیسے؟ کسی کو نہیں معلوم۔ کانشیسنس کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کانشیسنس کیا نہیں ہے۔ ایک روبوٹ کا تصور کرو جس کے پاس سینسرز موجود ہیں۔ اگر تم کسی گرم چیز کو چھوؤ تو وہ فوراً اپنا بازو پیچھے ہٹا لیتا ہے۔ اگر تم اس سے بات کرو تو وہ جواب دیتا ہے۔ اس کے سینسرز دنیا کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، اس کے پروسیسرز معلومات کو کمپیوٹ کرتے ہیں اور پھر ریسپانس ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے اندر کوئی موجود نہیں، کوئی اندرونی دنیا نہیں، کوئی احساس نہیں، کوئی تجربہ نہیں۔ بس مشین چل رہی ہے، لائٹس چل رہی ہیں، گیئرز حرکت کر رہے ہیں اور اندر کچھ بھی نہیں۔ اب ایک جانور کو دیکھو، ایک کتا جو اپنے مالک سے جدا ہو جائے تو کھانا چھوڑ دیتا ہے، دروازے کے پاس لیٹ جاتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے۔ ایک ماں ہاتھی اپنے مردہ بچے کے پاس کئی دن کھڑی رہتی ہے، بار بار اپنی سونڈ سے اس کے جسم کو چھوتی ہے۔ یہاں کچھ مختلف ہے، یہاں صرف پروسیسنگ نہیں ہو رہی، یہاں اندر کچھ ہو رہا ہے۔ یہاں ایکسپیرینس موجود ہے، یہاں درد ہے، یہاں سفرنگ ہے، شاید یہاں محبت جیسی کوئی چیز بھی موجود ہے۔ فلاسفر تھامس نیگل نے ایک مشہور سوال پوچھا تھا، واٹ از اٹ لائک ٹو بی اے بیٹ؟ یعنی چمگادڑ ہونا کیسا محسوس ہوتا ہے؟ ایک بیٹ آوازوں کے ذریعے راستہ تلاش کرتی ہے، وہ آواز خارج کرتی ہے اور واپس آنے والی ایکو کو محسوس کرتی ہے۔ ہم اس پورے پروسیس کی فزیکل میکینزم کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہم کبھی یہ جان سکتے ہیں کہ اندر سے دنیا اسے کیسی محسوس ہوتی ہے؟ نیگل کا جواب تھا نہیں، اور اس کی بات صرف چمگادڑ کے بارے میں نہیں تھی۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہر کانشیس مخلوق کے اندر ایک سبجیکٹیو ایکسپیرینس موجود ہوتا ہے جسے باہر سے مکمل طور پر کیپچر نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اندر ہمیشہ ایسا رہتا ہے جہاں باہر کبھی مکمل طور پر نہیں پہنچ سکتا۔ کانشیسنس کا راز، یعنی یہ سوال کہ نیورون کے اندر آخر کیا زندہ ہے، صرف انسانوں تک محدود نہیں، یہ جانوروں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ شاید بہت سے جانوروں پر ہم نہیں جانتے کہ فطرت میں تجربہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، ہم نہیں جانتے کہ اندرونی دنیا کہاں پیدا ہوتی ہے، لیکن انسان میں کچھ الگ ہے، کچھ ایسا جو ہماری معلومات کے مطابق فطرت میں کہیں اور موجود نہیں۔ جانور محسوس کرتا ہے، لیکن انسان یہ بھی جانتا ہے کہ وہ محسوس کر رہا ہے۔ تم صرف اس وقت غمگین نہیں ہوتے، تم یہ بھی جانتے ہو کہ تم غمگین ہو۔ تم سوچتے ہو، میں ایسا کیوں محسوس کر رہا ہوں؟ یہ احساس کیا ہے؟ یہ کہاں سے آیا؟ یہ میری زندگی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تم اپنے کانشیسنس سے بھی باخبر ہو، اسی کو کہتے ہیں سیلف ریفلیکٹیو کانشیسنس، اور یہی چیز سب کچھ بدل دیتی ہے۔ تم کائنات ہو جو خود کو دیکھ رہی ہے اور پوچھ رہی ہے میں کون ہوں۔ تقریباً ہر تہذیب، چاہے وہ اسلامی ہو، ہندو ہو، یونانی ہو، بدھ مت ہو یا انڈیجینس روایات، سب نے ایک ہی بات کہی ہے، انسان کے اندر کچھ ایسا موجود ہے جو صرف مادہ نہیں، کچھ ایسا جسے دماغ کو ڈسیکٹ کر کے نہیں پایا جا سکتا، کچھ ایسا جو جسم سے پہلے بھی تھا اور شاید جسم کے بعد بھی باقی رہے گا۔ ہر تہذیب نے اس کے لیے الگ لفظ استعمال کیا، سول، ایٹمن، سائیک، روح، لیکن سب ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔
اندر موجود وہ ناقابل تقسیم حقیقت، وہ گواہ، وہ کوئی جو اندر موجود ہے۔ قرآن اس بارے میں حیرت انگیز انداز میں بات کرتا ہے۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں پوچھا تو اللہ نے فلسفہ یا سائنس سے جواب نہیں دیا، بلکہ انسان کو عاجزی سکھانے کے لیے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے روح میرے رب کے حکم میں سے ہے اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا۔ یہ جواب فرار نہیں تھا، یہ پریسیجن تھی۔ یہ حقیقت بیان کی جا رہی تھی کہ انسانی علم کی ایک حد ہے، روح اس ریئلٹی سے تعلق رکھتی ہے جسے انسانی ذہن مکمل طور پر کنٹین نہیں کر سکتا۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ نیورو سائنس بھی 1400 سال بعد دوسری سمت سے چلتے ہوئے اسی دیوار تک پہنچ گئی ہیں۔ لیکن قرآن ایک اور بات بھی بتاتا ہے، ایک ایسی بات جو انسان کی حقیقت کے بارے میں بہت گہری ہے۔ جب اللہ انسان کی تخلیق بیان کرتا ہے تو ایک ایسا لفظ استعمال کرتا ہے جو قرآن میں بہت الگ انداز میں آتا ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور میں نے انسان میں اپنی روح پھونک دی۔ غور کرو، یہ نہیں فرمایا میں نے روح رکھ دی یا میں نے روح بنا کر داخل کی، بلکہ فرمایا میں نے پھونکا، یعنی انسان کے اندر کچھ ایسا منتقل کیا گیا جو محض مٹیریل اور مادی نہیں۔ اسی لیے انسان صرف ایک بڑا دماغ رکھنے والا جانور نہیں، صرف لینگویج رکھنے والی مخلوق نہیں، بلکہ وہ ایک ایسی مخلوق ہے جو ایک ڈیوائن ٹرسٹ اٹھائے ہوئے ہے۔ اسلام اسے امانت کہتا ہے، کانشیسنس، وجود کی ذمہ داری۔ اب سوال یہ ہے روح کہاں رہتی ہے؟ شاید یہ سوال ہی غلط ہے، کیونکہ روح جسم میں ایسے موجود نہیں جیسے جیب میں والیٹ۔ روح کوئی ایسی چیز نہیں جسے صحیح جگہ تلاش کر کے نکالا جا سکے۔ اسے یوں سمجھو، روح اس روشنی کی طرح ہے جس کے ذریعے تم باقی سب کچھ دیکھتے ہو۔ تم کمرے کی ہر چیز دیکھ سکتے ہو، ہر آبجیکٹ، ہر دیوار، ہر سایہ، لیکن تم روشنی کو براہ راست نہیں دیکھ سکتے، تم صرف اس کے ذریعے دیکھتے ہو۔ روح بھی ایسی ہی ہے، وہ آبزرور ہے، اور آبزرور خود کو آبجیکٹ کے طور پر مکمل طور پر آبزرو نہیں کر سکتا۔ آنکھ اپنے دیکھنے کو نہیں دیکھ سکتی۔ روح خود کو کسی لوکیشن کے طور پر ظاہر نہیں کرتی، بلکہ ایک کیپیسٹی کے طور پر ظاہر کرتی ہے، جاننے کی کیپیسٹی، محبت کرنے کی کیپیسٹی، انتخاب کرنے کی کیپیسٹی، سوال کرنے کی کیپیسٹی، اور شاید یہ حقیقت کہ تم ابھی یہ سوال پوچھ رہے ہو، یہی روح کا اپنا تعارف ہے۔ ہم بہت آگے آ چکے ہیں برین کو سمجھنے میں۔ اب ہم حیرت انگیز حد تک پریسیجن کے ساتھ دماغ کا نقشہ بنا سکتے ہیں۔ ہم جذبات کو بنتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، ہم ایمگڈیلا سے نکلنے والے سگنلز کو ٹریس کر سکتے ہیں، ہم کورٹیسول کو میجر کر سکتے ہیں، دل کی دھڑکن میں تبدیلی کو دیکھ سکتے ہیں، مسلز کے تناؤ کو ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ یعنی اب ہمارے پاس تقریباً مکمل ہارڈ ویئر ڈسکرپشن موجود ہے، تقریباً مکمل، اور پھر بھی تجربہ خود اب بھی باقی ہے، وضاحت سے بالکل الگ۔ غم اب بھی درد دیتا ہے، خوشی اب بھی انسان کو اٹھا دیتی ہے، اور رات کی خاموشی میں بغیر کسی دعوت کے ایک سوال اب بھی انسان کے اندر اٹھتا ہے، میں کون ہوں؟ میں یہاں کیوں ہوں؟ یہ شعور آخر ہے کیا؟
جو اس جسم کے اندر ابھی محسوس کر رہا ہے۔ آج کے دور کے کچھ عظیم ترین ذہن جیسے ڈیوڈ چالمرس، راجر پینروز اور اینٹونیو ڈیمیشیو یہ مانتے ہیں کہ شاید یہ وہ ایک سوال ہے جسے انسانی ذہانت مکمل طور پر کبھی حل نہ کر سکے۔ اس لیے نہیں کہ ہم کافی ذہین نہیں، بلکہ اس لیے کہ جس چیز کو ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں وہی چیز انویسٹیگیشن کا ذریعہ بھی ہے۔ کانشیسنس خود کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، آنکھ خود کو دیکھنے کی کوشش کر رہی ہے، اور شاید یہ ناکامی نہیں، شاید یہی ڈیزائن ہے۔ شاید یہ سوال ہمیشہ سے اپنے آپ سے آگے اشارہ کرنے کے لیے تھا، کسی ایسی حقیقت کی طرف جو برین اسکین یا فلسافیکل پیپر میں مکمل طور پر کیپچر نہیں ہو سکتی، اس سانس کی طرف جو پھونکی گئی تھی، اس ذات کی طرف جس نے اسے پھونکا۔ صوفیہ اور سائنسدان دونوں بالکل مختلف راستوں سے چلتے ہوئے آخر کار ایک ہی سرحد تک پہنچ گئے ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ ایکسپیرینس کس چیز سے بنا ہے، اور صوفیہ کہتے ہیں یہ کسی ایسی چیز سے بنا ہے جو بنائی نہیں گئی، تخلیق نہیں کی گئی، بلکہ دی گئی ہے، کسی ایسی چیز سے جس کا تعلق آخر کار بائیولوجی سے نہیں بلکہ اس کے سورس سے ہے۔ تو اگلی بار جب غم سے تمہارا سینہ بھاری ہو تو ایک لمحہ رکنا، فوراً اس احساس سے مت بھاگنا، کیونکہ وہ گھٹن حقیقی ہے، وہ جسمانی بھی ہے، وہ ایکسپلین بھی کی جا سکتی ہے، اور پھر بھی وہ اس بات کی نشانی ہے کہ تمہارے اندر کچھ ناقابل وضاحت طور پر زندہ ہے، کچھ جو محسوس کرتا ہے، کچھ جو جانتا ہے کہ وہ محسوس کر رہا ہے، کچھ جو سوال کرتا ہے کیوں؟ اور وہی چیز، چاہے تم اسے جو بھی نام دو، کائنات کا سب سے بڑا راز ہے، اور وہ راز کہیں باہر نہیں، وہ ان ساری باتوں کو ابھی سن رہا ہے۔